نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اس وقت کچھ لوگ سوشل میڈیا پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں کچھ مغلظات بک رہے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور جو پیغامات اللہ رب العزت کی طرف سے انبیاء علیہ السلام کی جانب جو آئے، اس میں واسطہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رہے، یعنی اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جو بھی ہدایات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو دینا ہوتی تھی، اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو واسطہ بنایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے انبیاء کو دیا، اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا۔ اللہ کے نبی کے پاس بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام وقتاً فوقتاً اللہ کے پیغامات لے کر آتے رہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے من و عن جو اللہ رب العزت نے باتیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، جو پیغامات حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوری امانت داری کے ساتھ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ان کے بعد چونکہ کوئی نبی آنا نہیں تھا، آپ خاتم النبیین ہیں اور آخری نبی ہیں، تو اللہ کے نبی کے ذمے ساری دنیا میں ایک ایک انسان تک ہدایت کا پیغام پہنچانا تھا۔ لیکن ہم اور آپ سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے اور مدینے میں، اور کچھ علاقوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے کچھ علاقوں میں گئے، لیکن ساری دنیا کے اندر جو دین پھیلا وہ صحابہ اکرام کے ذریعے سے پھیلا۔ ہم یہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ اور نبی کے درمیان حضرت جبرائیل علیہ السلام واسطہ رہے، اور امت اور نبی کے درمیان صحابہ واسطے رہے۔ اسی طریقے سے پورے کے پورے صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فیض حاصل کیا، جو باتیں سیکھیں، جو علم سیکھا، وہ پوری امانت اور دیانت داری کے ساتھ امت تک پہنچا دیا۔ اگر کوئی شخص آج کے زمانے میں یہ کہے کہ صحابہ نے دین کو چھپایا، یا ان کا حافظہ کمزور تھا، یا انہوں نے مکمل دین کو نہیں پہنچایا، تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ صحابہ اکرام نبی کے اور امت کے درمیان ایک واسطہ ہیں۔ اگر ان کے اندر شکوک و شبہات ہم نکالیں گے، یا پھر ان کے اندر ہم کمیاں نکالیں گے، تو دوستوں اور بزرگوں، تو پھر پورا ہمارا ایمانی کمی سے کوئی خالی نہیں رہے گا ایمان، کیونکہ ہماری بنیاد ایمان کی اور دین و شریعت کی جو بنیاد ہے وہ ہے صحابہ۔ اگر ان کے اندر ہم نے کمی اور نقص نکالا تو یہ گویا دین کے اندر نقص ہے، تو پھر کوئی چیز محفوظ ہی نہیں رہے گی۔ اسی لیے ہماری سلف نے، اکابرین نے صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے، ان اختلاف کو بھی اختلاف کہنا گوارا نہیں کیا، بلکہ ان کو مشاجرہ سے تعبیر کیا۔ یعنی ایک درخت ہے اور درخت کی مختلف شاخیں ہیں، لیکن اس کی جڑ ایک ہی ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ ہیں، مختلف ہیں صحابہ، لیکن ان کی جڑ اور بنیاد ایک ہی ہے، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کے تعلق سے نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر جناب سلمان ندوی صاحب کے بہت بیانات اور شارٹس کلپس گردش کر رہے ہیں، اور وہ خاص طور سے کچھ صحابہ اکرام کو اتنا برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی زبان سے ان الفاظ کو بھی نہیں دہرا سکتا۔ تو میں اپنی طرف سے نہ کچھ کہتے ہوئے ان کے تعلق سے مولانا سلمان صاحب بجنوری نے ایک تحریر لکھی ہے جو ماہنامہ دارالعلوم دیوبند میں چھاپی گئی ہے، وہ تحریر میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، اس کو آپ غور سے سنیے کہ حضرت نے جناب سلمان ندوی صاحب کے تعلق سے کیا فرمایا ہے۔ لکھتے ہیں کہ آج کل مدارس کی دنیا سے نکلے ہوئے ایک شخص نے صحابہ اکرام کے موضوع پر
تمام اہل حق کے قلوب کو جس طرح زخمی کر رکھا ہے وہ ایسا بدترین معاملہ ہے جس کی کوئی نظیر ملنا مشکل ہے۔ حالانکہ یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ روافض اپنی مجالس اور تحریروں میں اس سے زیادہ دریدہ ذہنی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن اس انداز سے کھلم کھلا چیلنج بھرے انداز میں گستاخی کی جشارت شاید وہ بھی نہیں کر پاتے۔ پھر یہ کہ وہ معلوم طور پر ایک باطل مذہب اور مستقل متعین فرقہ ہے، جبکہ مذکورہ شخص بظاہر، یعنی مولانا سلمان صاحب کے تعلق سے یہ بول رہے ہیں، بظاہر اہل سنت کا حصہ رہے ہیں۔ یہ پہلے ہم لوگ بھی ان کا بیانات سنتے تھے اور بہت سارے سنتے تھے لوگ، اور ایک بڑے عالم کی حیثیت سے جو یہ اس وقت نمایاں تھے، اور اب تک بھی وہ اسی کا دعویٰ یا ناکام مظاہرہ کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ حالانکہ اس شخص کے منہ سے نکلنے والی اکثر مغلظات شیعوں ہی کا پس خوردہ معلوم ہوتی ہیں۔ مزید یہ کہ یہ شخص چونکہ اب تک اپنوں میں شامل رہا ہے، اس لیے اس سے تعلق یا تاثر رکھنے والے یا اس سے پڑھے ہوئے بہت سے لوگ اس کی باتوں کو اس طرح لے رہے ہیں جیسے اپنے ہی کسی آدمی کی باتوں کو لیا جاتا ہے۔ ایسے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آدمی شاید کوئی تحقیقی بات کر رہا ہے یا اس کی بات میں کچھ نہ کچھ وزن ہے، حالانکہ یہ در حقیقت کم علمی اور ناپختہ ذہن کی کار فرمائی ہے۔ بہرحال کچھ بھی ہو، یہ حقیقت ہے کہ اس شخص کے ذریعے گمراہی پھیلنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ایسی صورتحال میں تمام اہل حق کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس فتنے کی روک تھام کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ واقعہ یہ ہے کہ اب یہ معاملہ ایک فرد کا نہیں رہا، اس لیے کہ تشکیک و ارتیاب کے اس دور میں شیطان باطل خیالات کو جلدی سے مزین کر دیتا ہے اور لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ معاملہ کسی ایک مسئلے کا نہیں بلکہ پورے دین کے اعتماد و اعتبار کا ہے۔ اس لیے اگر صحابہ پر سے اعتماد ختم ہو جائے یا کمزور پڑ جائے تو دین پر اعتماد باقی نہیں رہتا۔ حقیقت یہ ہے کہ روافض و شیعیت کی شکل میں جو فتنہ دور صحابہ میں برپا کیا گیا تھا، اس کا اصل نشانہ یہی تھا کہ دین اسلام سے اعتماد اٹھا دیا جائے۔ پھر دور تابعین ہی سے تمام اکابر امت، ائمہ، مجتہدین، فقہا، محدثین نے اپنے طرز عمل سے واضح طور پر یہ پیغام دیا کہ وہ یہودیت کی اس سازش کو سمجھتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے طے کر دیا کہ صحابہ کے سلسلے میں کوئی منفی بات قبول نہیں کی جائے گی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر ائمہ اربعہ نیز اس دور کے اور بعد کے تمام رہنمایان امت کے اقوال پر آپ نظر ڈالیں، سب کا خلاصہ یہی نکلے گا کہ صحابہ کا مقام محفوظ و متعین ہے، اس سے کوئی چھیڑ چھاڑ کرنا جائز نہیں ہے۔ نہ تو صحابہ اکرام کے مشاجرات و اختلاف کے بارے میں کوئی بات کی جائے گی اور نہ ان میں سے بعض سے صادر ہونے والی کسی غلطی کا تذکرہ کیا جائے گا۔ ان کا تذکرہ صرف خیر کے ساتھ ہی کیا جائے گا۔ لہٰذا جو لوگ صحابہ کی غلطیاں یہ کہہ کر بیان کرتے ہیں کہ یہ صحیح روایات سے ثابت ہے، وہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ بالفرض اگر کوئی بات صحیح روایات سے ثابت بھی ہو تو اس کا بیان کرنا جائز نہیں، اور اگر غیر معتبر ہو اور باطل چیزیں بیان کی جا رہی ہوں تو یہ بلا شبہ اپنا انجام خراب کرنے کا راستہ ہے۔ اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو تو ان سطور میں ممکن نہیں ہے، سردست صرف اسی ضرورت کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے کہ گمراہی عام ہونے سے پہلے اس کی روک تھام پر توجہ کی ضرورت ہے، جو ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ یہ مولانا سلمان صاحب بجنوری کی تحریر ہے جو ماہنامہ دارالعلوم میں لکھی ہوئی ہے، اور اس میں حضرت نے نام تو ظاہر نہیں کیا، لیکن جس شخص کے بارے میں یہ تحریر لکھی گئی ہے ان کا نام ہے جناب سلمان ندوی صاحب۔ آپ ان کے بیانات سننے سے احتراز کریں، کیونکہ ایسے شخص کے بیان سننا ایمان کی کمزوری کا سبب ہے اور صحابہ سے بغض و عناد کا سبب ہے، اور جب صحابہ اکرام کا ہمارے دل کے اندر بغض آئے گا، چونکہ صحابہ اللہ کے نبی کے نمائندے ہیں، اللہ کے نبی نے جو دین پوری امت تک پہنچایا ہے اس کا ایک بہت بڑا بلکہ 100% حصہ صحابہ رہے ہیں۔ صحابہ ہی کے ذریعے سے ساری دنیا کے اندر دین پھیلا ہے، اور ان کے بارے میں بغض
حسد اگر کسی کے دل کے اندر آ جائے تو پھر اس کا ایمان بھی مشکوک ہے، اور اس کو اپنے ایمان کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اگر ان کے ذمہ ہدایت نہیں ہے تو ہم سب کو ایسے لوگوں کے ذریعے ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے ایسے لوگوں کے بیانات سننے سے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔